طلبہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ پردے کے پیچھے خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، انہیں بھی اپنے خطاب کا موضوع بنایا جائے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو دقتیں ہیں اور ان کے جو امتیازی مسائل ہیں، انہیں جو کچھ کرنا چاہیے اور جن کاموں سے انہیں دور رہنا چاہیے، ضرور اس پہ روشنی ڈالی جانی چاہیے۔ اب میں فہرست کے ایک ممتاز خطیب فضیلۃ الشیخ مولانا عبدالحق جامی صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے فاضلانہ خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ میں جامی صاحب کو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں اور آج کے اس پروگرام کے اکثر خطبہ سے میری پہلی ملاقات ہے۔ میں نہ کبھی اس علاقے میں آیا نہ کبھی آنے کا اتفاق ہوا، اس لیے خطبہ، ان کا لب و لہجہ، ان کا وہ سلوک، ان کا مبلغ علم، سب کچھ میرے لیے نیا ہے۔ حضرات دل کے کان سے فاضل خطیب جناب مولانا عبدالحق صاحب جامی کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب مختالا فخورا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم اور معزز ناظم جلسہ اور علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانوں، میری مائیں اور بہنیں، کیمرہ مین سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو گرافی ہو رہی ہوگی تو برائے مہربانی میری ویڈیو بنانا جائے، صرف مجھے لائیو دکھا سکتے ہیں۔ بہرحال اپنے موضوع کی وضاحت سے پہلے میں صدر جناب سے معذرت چاہتے ہوئے اور محترم ناظم جلسہ سے معذرت چاہتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور شاید میری بات آپ کو پسند نہ آئے، اس لیے میں پیشگی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ارے جب پروگرام شروع کیا ہے تو قاری صاحب نے بڑی اچھی تلاوت کی اور ساتھ میں وہ نوجوان بیچ میں اللہ اکبر کہا۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تمہیں سو گئے داستان کہتے کہتے۔ آج ہم اہل الحدیث نقاری کرنے میں اتنے آگے نکل رہے ہیں کہ ہم بلال اور خرافات کی بھی تمیز نہیں کر پا رہے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام
قرآن نے تلاوت کی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں اللہ اکبر کہا یہ سنت مصریہ کو مت زندہ کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو زندہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہیں اور جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر کا حسبک حسبک، تو سنتوں کو رواج دو اور بدعتوں کی طرف بچ جاؤ۔ بہرحال گستاخی میری معاف فرمائیں گے۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف۔ اب مجھے بولنے کے لیے جو لکھ کر کے دے دیا گیا ہے حقوق العباد پر مجھے بولنے کے لیے کہا گیا اسی کا حصہ ہے، اور مجھے حقوق نسواں پر بولنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کچھ باتیں بتا سکوں۔ ابھی ہمارے معزز صدر محترم نے بہت سارے باتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، لیکن آگے چلیے پہلے انہیں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال آگے قرآن کی طرف میں آپ کو سب سے پہلے لے کر کے چلو۔ جو آیت کریمہ صدر محترم نے پڑھا تھا اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت کریمہ سورہ نساء کے اندر ہے۔ من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے وَمَنْ يَعْمَلْ مَنْ شَرْطِيَةً، یعنی جس نے نیک عمل کیا لیکن پھر اللہ نے کیا کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ مومن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن نیک اعمال کر کے آئیں گے، اللہ کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ یہاں ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ہم ان کو ریت کے ذرے کے مانند بنا دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جس نے بھی اچھا عمل کیا چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث یعنی مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ تو ایسے لوگ کہا جائیں گے جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا اور ان کے اوپر نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر ابھی میں کہتے ہیں ہم سب لوگ کھجور کھاتے ہیں اور کھجور میں گٹھلی جو ہوتی ہے بیچ میں شگاف ہوتا ہے، پھٹک ہوتی ہے، اسی کو آگے میں نقیر کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اس نقیر یعنی اس شگاف کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں خوش ہو جاؤ، رب العالمین نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ قیامت کے دن بڑی بڑی دولت والے بیکار ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے اعلان کر دیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ان کی موت ہو گئی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان سے ہرگز زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس روئے زمین پر کسی کے پاس پوری زمین کا سونا نہیں ہے، انل امبانی ہو یا مکیش امبانی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے پاس بھی زمین بھر کر سونا نہیں ہے۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنے فدیے میں دینے کی کوشش کرے، کیا کہا اللہ نے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو مالداروں کے اشارے پر حکومتیں ناشتی ہیں، طوائفوں کی بات چھوڑو، مالداروں کے اشارے پر حکومتیں ناشا کرتی ہیں، لیکن وہاں مال کام نہیں آئے گا۔ تو کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اور آئیے میں میرے ماں اور
اور بہنوں، تمہیں اس حدیث کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ ابھی ناظرین جلسہ نے کہا خدیجۃ الکبریٰ، اور اللہ کی قسم خدیجۃ الکبریٰ جیسی نبی کی پیاری بیوی کوئی نہیں تھی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام جب تک خدیجہ زندہ تھی تب تک دوسری شادی نہیں کی، اور جب خدیجہ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کیا۔ اس خدیجہ کا تذکرہ سنیے صحیحین کے حوالے سے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہذہ خدیجہ کذبت کا، اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے، وَمَاهَا إِنَاءٌ فِيهَا إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں کھانے کی یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائے اللہ کے رسول، فقر علیہ السلام من ربها، میری ماں اور بہنوں سنو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتویں آسمان کے اوپر سے رب العالمین سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! فقر علیہ السلام من ربها ومنی، میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہو۔ اور کیا کہا؟ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دے دو، لا نصب فیہ ولا صخب، جس میں کوئی شور و شرب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا محل مل رہا ہے خدیجۃ الکبریٰ کو۔ کیوں مل رہا ہے؟ کیا وہ کسی نسوہ کی فارغہ تھی؟ آج کل بڑے جلسے ہو رہے ہیں، چادرے فضیلت اور پتہ نہیں کیا کیا جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کو جو یہ مقام ملا اور یہ مرتبہ ملا، کسی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملا، اسے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ملا، نبی کائنات علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ملا ہے، کسی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملا۔ آپ بھی اگر عمل کرو گی، آپ بھی اسلام پر چلو گی، فرمان نبوی پر چلو گی، تو آپ کا بھی مقام بلند کیا جائے گا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ مقام دیا، یعنی ساتویں آسمان سے ایک عورت کو سلام آ رہا ہے، اور بچیوں کی پرورش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، راوی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھی، وہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهُمَا تَسْأَلُ، اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں، ان کے لیے وہ مانگ رہی تھی۔ کہا سنو، عائشہ کہتی ہے فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، کہا میرے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں مل سکی جو میں اس عورت کو دے سکوں۔ اللہ اکبر، نبی کا گھر دیکھیے کہ نبی کی وہ بیوی جس کی طہارت کے لیے ساتویں آسمان سے آیات نازل ہوئی، اس بیوی کے حجرے میں دینے کے لیے ایک کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ کہا فَآتَيْتُهَا إِيَّاهَا، میں نے اس کھجور کو اس عورت کے حوالے کر دیا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس نے کیا کیا؟ اس کھجور کو پھاڑا، دو حصوں میں تقسیم کیا، اپنی بچیوں کو دے دیا، اور اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ ثم قامت فخرجت، پھر وہ عورت کھڑی ہوتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کہتی ہے ایسا فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، کہا تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، فاخبرتہ، کہا میں نے یہ خبر دیا۔ اگر اس دور کی عورتیں ہوتی، چاہے وہ کسی کالج سے فارغ یا کسی نسواں سے فارغ، تو سب سے پہلے ان کا جواب کیا ہوتا کہ بڑا گھوم رہے ہو وائٹ کالر بن کر کے گھر میں کھانے کے لیے،
لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حرف شکایت نہیں آنے دیا. کہا اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. جو اس بچیوں کے ذریعے دنیا میں آزمایا گیا اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کیا تو قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بچیوں کی پیدائش پر غمگین مت ہوا کرو میرے بھائی. کیوں؟ ایک حدیث سنا دوں, شاید وہ حدیث آپ نے نہ سنا, اس میں ایک میں بہت بڑا عالم نہیں, حدیث میں بہت کم بیان کی جاتی. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات. کہا بچیوں کو ناپسند نہ کرو, یہ محبت کرنے والیاں, یہ انسیت رکھنے والیاں اور یہ قیمتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ہاں آپ اور ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی کے 5 بچے ہوں اور گھر میں جب بٹوارا ہو جائے تو سارے بچے کہتے ہیں ابو اس کے پاس ہے, ابو اس کے پاس ہے, الا ماشاءاللہ جو اللہ والے ہیں, ڈرنے والے ہیں, وہ کرنا ان کی ذمہ داری وہ رکھیں, وہ بہو کہے گی اس کی ذمہ داری وہ رکھیں. یہ 5 کے 5 چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہی بچی اپنی سسرال سے آ کر کے اپنے باپ کو ماں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور خدمت کرتی ہے. لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات. اور دوسری روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو وضم اصابعہ رواہ البخاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کیا تو قیامت کے دن وہ آئے گا, میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے. دونوں انگلیوں کو اللہ کے رسول نے ملایا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی جنت میں اگر ہم نے بچیوں کی پرورش کیا. لیکن کیا کہا جائے, میری بات تھوڑی سخت ہو جائے گی, معاف کریے گا. اس وقت ہم اور آپ کوئی بھی ہو, بچیاں جب گھر میں ہیں اور اتفاق سے آدمی مسکین ہے, ہم جیسے لوگ, تو بچیاں بڑے ہو جاتی ہیں تو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام مجھے معاف فرمائیں گے اور یہ عوام مجھے معاف فرمائے گی, اس لیے کہ ہم کو حرام کھانے میں اس وقت کوئی تردد نہیں ہے. چاہے مدرسے کا ناظم ہو, چاہے مدرسے کا مفتی ہو, چاہے مدرسے کا متولی ہو, کوئی بھی ہو, شادی بیاہ کے موقع پر حرام کھانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی. جائیے نبی کائنات نے خدیجہ سے شادی کیا تو کتنی چھکائی لیا تھا. نبی کائنات نے عائشہ سے جب شادی کیا تو کتنی چھکائی لیا تھا. نبی کائنات نے جب سودا سے نکاح کیا تو کتنی رسم کو ادا کیا تھا. نبی کائنات علیہ السلام نے جب جویریہ سے نکاح کیا تو کتنی رسموں کو ادا کیا تھا. نبی کائنات علیہ السلام نے جب زینب سے نکاح کیا تھا تو اللہ کے رسول نے کتنی رسموں کو ادا کیا تھا. اللہ کے رسول نے ام سلمہ سے جب نکاح کیا تو کتنی رسموں کو ادا کیا تھا. لیکن آج جب تک رسمیں ادا نہ ہوں, آج ہمارے دیشوں کے گھروں کی بھی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. کیا آپ کے والد محترم یا آپ کے دادا محترم لڑکی کے گھر دے آئے تھے جس کو آپ سن رہے ہو؟ لیکن نہیں, بس وہی ہے کہ حق کو ناحق کر دیا. جب ہاتھ آئے 150, حق کو ناحق کر دیا. جب ہاتھ آئے 150, دل میں ان کے خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں, دل میں ان کے خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں. بعض علماء نے تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ چونکہ میراث نہیں دیتے ہیں تو اس لیے جہیز دے سکتے. ظالموں کس مدرسے میں پڑھے, تھوڑی سی میری بات سب کو معاف کریے گا. اصل میں ہم لوگ جو دین مدارس میں پڑھتے ہیں اکثر زکات کھا کے پڑھتے ہیں. اصل مال بہت کم لوگ دیتے ہیں. 15,000 والا موبائل چلائیں گے لیکن مدرسے میں زکات کھائیں گے. اس لیے ہمارے دماغ زکاتی ہو جاتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں, ہم زکات کھانے کی وجہ سے, اسی لیے تاریخ اٹھا کر رکھیے محدثین کی, اپنے
بنتی ہے؟ کوئی آپ کے گھر میں اگر چوری کرے تو کیا آپ اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے؟ نہیں، چوری کا جواب چوری نہیں ہے، اگر وہ میراث کھاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے وہ پیش ہوگا، اس کو جواب دینا ہے، اور جہیز لے کر کے جو غلطی آپ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ تو نماز کرنا تھا میری بہنوں، ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے مقام دیا، تمہیں رسول نے مقام دیا ہے، تو اسلام کو فالو کرو، اسلام کو اپناؤ۔ گھروں میں شادیاں جو ہوں، اگر تم اپنے پر آ جاؤ اور اگر تم سنت نبھانے پر آ جاؤ تو انشاءاللہ 90% شادیاں سنت پہ ہوں گی۔ لیکن مفتی صاحب بھی محترمہ ہوم منسٹر سے ڈرتے ہیں، ناظم صاحب بھی ہوم منسٹر سے ڈرتے ہیں، صدر مدرس صاحب بھی ہوم منسٹر سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ سنت کے مطابق نکاح نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی بچی ہمارے گھر آتی ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے، اگر کوئی بچی بغیر جہیز کے آ جاتی ہے، اللہ کی قسم اس کا بستر قاعدے سے نہیں لگایا جاتا، صبح کو اس کو ناشتہ قاعدے سے نہیں دیا جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے اپنا نکاح کیا تھا، کچھ نہیں دیا تھا، گھر کے لوگوں نے اسے مجبور کیا نیچے سونے پر، گھر کے لوگوں نے اسے نیچے سونے پر مجبور کیا۔ یہ حالت ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میری بہنوں، میری ماں، رب العالمین نے تمہیں مقام دیا اور اسلام نے تمہیں مقام دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مقام دیا، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسلام پر عمل کرو، تم اسلام کو اپناؤ اور اسلام کو فالو کرو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں لے کے چلوں کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے اللہ رب العالمین نے عورتوں پر، کس لیے بنایا؟ جہیز لینے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ نساء، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کیا دعوت کر رہی ہے؟ علماء کرام توجہ دیں گے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ ضمیر مذکر مؤنث نہیں، کہا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ پلنگ آپ خریدیں، موٹر سائیکل آپ خریدیں، یہ نہیں کہ سسر پلنگ دے تو آپ سہاگرات منائیں، سسر فریج دے تو آپ ٹھنڈا پانی پیئیں۔ عورتیں جانتے ہو کیا کہتی ہیں؟ جانتے ہو کہتی ہیں جب جاتی ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، بہنی وہ فریجیا بھیا خریدے کا کرے کہ ہم کہیں کا کرے خریدیو بابو سجے ملی نہیں، یہ ہے اشارہ کرتی ہیں، یہ ناگنے گھروں میں بسنے والی جو ڈرتی ہیں ہماری بچیوں کو ڈستی ہیں، وہ اشارہ دیتی ہے کہ فریج کا انتظام کر لینا۔ اور کتنے بے غیرت ہیں وہ لوگ جو جہیز کا سامان بڑے خوشی خوشی اتارتے۔ ذرا سوچیے کہ جب ان پڑھ تھے لوگ تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھائی یہ حلال و حرام نہیں جانتے، آج ڈگریوں پر ڈگریاں، مولوی ہونے کے بعد، عالم و فاضل ہونے کے بعد، دکتور ہو جانے کے باوجود اگر اس خرافات پر عمل ہوتا رہا تو فائدہ کیا ہوا آپ کی ڈگری کا؟ آپ کا معاشرہ ایڈوکیٹڈ ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سماج میں اگر ناپاکیاں رہی، سماج میں برائیاں اسی رفتار سے چلتی رہی تو یہ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن، انسان کا وہ کام جو کردار کرے ہے، انسان کا وہ کام جو کردار کرے ہے۔ آج کردار کی ضرورت ہے، جلسے تو آپ دن نہیں پائیں گے اتنے ہو رہے ہیں، لیکن آج اسی جلسے سے اٹھ کر ہم بھی جاتے ہیں، اسی جلسے سے اٹھ کر لوگ جاتے ہیں، کیا وہ باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ آج عمل کی سخت ضرورت ہے، پیسہ ہے جلسہ روز کرو، لیکن
لیکن عمل کرنا یہ بہت مشکل ترین امر ہوتا ہے، بہت آسان ہے مسلمان اپنے آپ کو کہلانا، لیکن اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے ٹھان لیا، اور میں ایک بات اور عرض کر دوں اور میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میرے پاس بس اب تقریباً 6 منٹ اور بچے ہوئے ہیں، اس میں ایک بات میں ہماری جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں یا ہمارے جو معلمات ہیں، اللہ اور ان کو توفیق دے۔ نہیں پڑھا دیجیے جامی صاحب۔ تو بہرحال آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہماری طالبات اور معلمات کے اندر یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ عورت شوہر کے گھر کے لوگوں کی خدمت نہ کرے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اصل میں جس استاد نے پڑھایا اس سے تمہاری تربیت صحیح نہیں کیا، معاف فرمائیے گا۔ آئیے میں عورتوں کے کام کی مثال صحیح بخاری کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا میری بہنیں سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک روایت جب کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں، اور ان کی غربت کا حال تو دیکھو، ان کے گھر میں کام کرنے کا حال تو دیکھو کہ اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے، جنگ میں پکڑے ہوئے قیدی آئے، ان کو خبر ملی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ بخاری کی روایت ہے کہ جاؤ فاطمہ اپنے ابو سے بعد غلام آپ کے لے آؤ۔ آتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتی ہیں، اپنی ماں عائشہ کو پاتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ ابو جب آ جائیں تو ان سے میری بات بتلا دینا میں کس لیے آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھراتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہے کہ فاطمہ آئی تھی اس غرض سے۔ اللہ کے رسول جاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول میرے گھر آئے جب ہم بستر میں جا چکے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ پائے تو ہم اٹھنا چاہے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم لوگ اپنی جگہ پر رہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس بستر میں پیر ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میں نے محسوس کیا۔ اللہ کے رسول فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ تم گئی تھی گھر پر، بیٹا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں، تم سوتے وقت 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ بتائیے ذرا، نبی غلام نہیں دے رہا اپنی لاڈلی کو، نبی اس سے بہتر چیز دے رہا ہے کیونکہ وہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اگر یہ ظلم تھا تو نبی نے کیوں برقرار رکھا فاطمہ پر؟ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت گھر کا کام کرے۔ آئیے اور دوسری روایت میں آپ کو پیش کروں۔ ضرورت پڑنے پر عورت شوہر کے بہنوں کی بھی خدمت کرے گی۔ آئیے دلیل وہ بھی بخاری کے حوالے سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے شادی کر لیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے پوچھا کہ باقرہ سے کیا ہو کہ سیبہ سے، کہا اللہ کے رسول میں نے باقرہ سے کیا، سیبہ سے کیا، تو کہا کہ باقرہ سے کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ تم سے کھیلتی تم مجھ سے کھیلتے۔ کہا اللہ کے رسول ایک روایت کے مطابق 6 بہنوں کا تذکرہ کیا اور ایک روایت کے مطابق 9 بہنوں کا تذکرہ کیا۔ کہا اللہ کے رسول میرے باپ شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی بچیاں چھوڑی ہیں، تو میں یہ نہیں پسند کیا کہ انہی جیسی لے آؤں ان میں کھیلے اور وہ اس کے ساتھ کھیلے، نہیں میں نے سوچا کہ وہ آئے گی اس کی کنگھی تو ان کی کنگھی کرے گی اور ان کی دیکھ ریکھ کرے گی۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر شوہر کے بہنوں کی تربیت اور پرورش کرنا پڑے گا۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا
ان کی شادی ایک غریب صحابی سے ہوئی تھی، اور جانتے ہو، سن لو میری ماں اور بہنوں، سنو، وہ روزانہ تقریباً مدینے سے 1.5 کلومیٹر دور جاتی اور وہاں پر کھجور کی گٹھلیاں اکٹھا کرتی اور اپنے سر پر لاد کر مدینے لے کر کے آتی تھی۔ کیا ان عورتوں یا صحابیات کا مقابلہ یہ ڈگری والی عورتیں کر سکتی ہیں؟ یہ ڈگری والی بچیاں کر سکتی ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں کر پائیں گی۔ اور سنو، خدمت خلق کا فائدہ کیا ہے، ذرا سنیے میری ماں اور بہنوں، آپ کو بخاری ہی کے حوالے سے، یہ بیٹا میری ویڈیو مت بنا میرے پیارے، بند کر دو موبائل، بند کر۔ میں دیکھ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے اور جبریل علیہ السلام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اپنی شکل میں دیکھتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام ڈر جاتے ہیں، خوفداری ہو جاتا ہے۔ گھر آتے ہیں، خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ خدیجہ جب چادر اٹھا دیتی ہیں اور نبی کائنات علیہ السلام کی جب طبیعت سنبھلتی ہے تب کہتے ہیں خدیجہ میں نے غار حرا کے اندر ایک وجود دیکھا جس کو دیکھ کر کے ڈر گیا ہوں۔ الفاظ حدیث کے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک عربی عالم نے کتاب لکھا منہج الزواج فی السنہ، اس میں اس باریکی کو انہوں نے لکھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی اللہ رب العالمین نے کروایا اس لیے کہ خدیجہ تجربے کار تھی، اور پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی جبریل کو دیکھ کر کے محمد عربی ڈر گئے تھے، اگر وہ کم عمر عورت ہوتی تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے وہ بھی گھبرا جاتی، لیکن خدیجہ گھبرائے نہیں۔ کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا ما لا يخزيك اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ چودھری صاحب ہیں اس لیے، خان صاحب ہیں اس لیے، شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں اس لیے نہیں۔ کیا کہا خدیجہ نے؟ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق کیا الفاظ ہیں، اللہ واللہ ما يخزيك اللہ ابدا انك لتصل الرحم، بے شک آپ رحیم کو ملاتے ہیں۔ رحم کا بہت سے لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں تمام رشتے دار میں، اس میں تمام رشتے دار نہیں آتے ہیں، رحم کی جمع ارحام ہے، اور جس کو ہم اردو میں بچے دانی کہتے ہیں، جس کو بچے دانی کہتے ہیں، یہ ذوی ارحام الگ ہیں اور دوسرے رشتے دار الگ ہیں، یعنی ایک رحم سے جو ملتے ہی نکالتا سے وہ رحم، آپ رحم کو ملاتے ہیں۔ جیسے آپ ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی پھوپھیاں، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ایک رحم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ شخص نہیں جنت میں جا سکتا ہے جو رحم کو کاٹے، جو رحم کو کاٹے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رحم کو ملاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ حق کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا اس کا پایا جاتا ہے، اگر ہماری پارٹی کا ہے اس نے غلطی کیا ہے کوئی بات نہیں ہے، دوسری پارٹی کا ہے تب تو غلطی نظر آئے گی۔ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اللہ اکبر، کیا نبی کا اسوہ ہے مسلمانوں، کاش ہم اس کو اپناتے۔ کہا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے آپ کماتے ہیں، اور ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس کی کمائی کو بھی چھین لیتا۔ ہمارے پردھان جی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، معاف کریں گے، وہ لوگ سب وہ جاب کارڈ بناتے ہیں تو معاہدہ کرتے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، اور کچھ لوگوں کے فرضی جاب کارڈ بنا دیتے ہیں اور وہ ان کی جیب میں جاتا ہے۔ اور یہاں نبی کیا کر رہا ہے؟ وہ تقسیم المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کما کے ہمارا رسول دے رہا ہے، اور ہم کمائی لے رہے ہیں۔ اور کیا کہا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اللہ اکبر، یہ حدیث میں صرف ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے رہ گئی، عمل کے لیے نہیں رہ گئی ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اللہ کا رسول اپنے سر پر کمزوروں کے بوجھ کو اٹھا لے رہا ہے۔ آج کوئی ہے مدنی صاحب، آج کوئی ہے مکی صاحب،
اپنے سر پر رکھنے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ کہیں گے میری مخمل کی ٹوپی ہے گڑبڑ ہو جائے گی، اور جو زلفیں میری ہیں اس کا پیٹ و تھم گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ ہمارا نبی کیا کر رہا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کمزوروں کے بوجھ کو اٹھا لے رہا ہے، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہا۔ میری ماں اور بہنوں یہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہمارے رسول لے کر کے گئے، اور یہ کب کا واقعہ؟ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب تھے؟ نبوت سے پہلے تھے۔ نبی تو ابھی بعد میں بنائے گئے، نبوت سے پہلے یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق فاضلہ کو گنا کر کے خدیجہ کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ کا اسلام میں بڑا حق ہے، جس طریقے سے لڑکوں کا حق ہے جائیداد میں، اسی طرح سے بچیوں کا بھی حق ہے۔ یہ بات الگ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو مؤنث کا ڈبل ملے گا، لیکن مؤنث کو ملنا ہے۔ لیکن ہمارے یوپی والے چاہے مودی صاحب ہوں چاہے کوئی لوگ سب چکر لاتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بہن آئے گی اور نیکیاں لے کے چلی جائے گی، تب کیا ہوگا؟ اور بہت سے ہم لوگ مکار ہیں، کیونکہ مولوی زیادہ مکاری جانتا ہے، تدبیر وہ زیادہ جانتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بہن لیتی نہیں۔ ارے میرے بھائیوں، مال سے کس کو محبت نہیں؟ بہن صرف اس لیے نہیں لیتی ہے، بیٹیاں صرف اس لیے نہیں لیتی ہیں کہ اگر انہوں نے میراث میں حق لے لیا اس کے بعد سے ان کے لیے ان کی بھاگیاں دروازہ بند کر دیں گے۔ اس لیے وہ بیچاری سوچتی ہے میرا بیٹا چلا جائے گا اس کھیت کے بدلے میں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ سوچو اللہ کی قسم، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب باپ مر جائے تو بہنوں کو بلا کر کے اگر پیسہ ہے تو پیسہ دو، ان کے زمین خریدو، ورنہ ان کے حوالے کرو۔ یہ مکاری نہیں چلے گی۔ اور ایک بڑے بدنی عالم انتقال کر کے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھا تھا میراث پر، صدر محترم انہوں نے کہا اس میں نہیں لکھا کہ بہن معاف کر سکتی ہے۔ اب بتاؤ، اللہ بھی بھول گیا تھا، رسول بھی بھول گیا تھا کہ بہن معاف کر سکتی ہے۔ ارے میرے پیارے، بہن ہی کیوں معاف کر سکتی ہے؟ تو معاف کر دے نا، تو اپنا حصہ دے دے، تب میں جانوں کہ وہ معاف کر دے، معافی کا جذبہ ہے۔ میں کہا نہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو میری ماں بہن، اسلام تمہیں حق دے رہا ہے، ماں کی صورت میں تمہیں حق مل رہا ہے، بہن کی صورت میں تمہیں حق مل رہا ہے، بیٹی کی صورت میں تمہیں حق مل رہا ہے۔ یہ اسلام دے رہا ہے، کوئی دوسری شے نہیں آپ کو دے رہی ہے۔ اسی اسلام نے کیا کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں من احق بحسن شہادتی یا رسول اللہ۔ میری بہن، میری ماں اور بہنوں سننا، ایک صحابی آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے حسن کردار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں امک، تیری ماں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کا تیری ماں، پھر تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں تو کہتے تیری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ سوال کرتے ہیں تب کہتے ہیں تیرا باپ۔ یعنی 3 مرتبہ ماں کے درجے کو بلند کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ نے وصیت کیا ہے، اور وصیت کوئی گہری چیز کی نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہا کہ اللہ نے وصیت کیا ہے انسان کو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کی حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ ماں ضعف پر ضعف، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر کے تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھتے۔ اللہ اکبر، بہت سی بچیاں ایسی ہیں، بہت سی مائیں ایسی ہیں جب ان کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے تو وہ کھانا بیچاری قاعدے سے نہیں کھا پاتی ہیں، جو کھاتی ہیں وہ الٹی ہو جاتا ہے، ان کے پیٹ سے نکل جاتا ہے۔ اب بتاؤ، اتنی مشقت، اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد وہ تمہیں اور کوئی دوا بھی نہیں کھاتی ہے تاکہ میرا حمل ضائع نہ ہو جائے۔
اگر چاہتی تو تمہیں ضائع کر کے برباد کر کے بہا دیتی. وہ ماں جب پیدائش ہوتی ہے تو اس درد کو مرد نہیں محسوس کر سکتے, تقریریں تو کر سکتے ہیں لیکن اس درد کو بیان لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی ڈکشنری نہیں پیدا ہوئی دنیا کے اندر کہ تو درد ذہن کی تکلیف کو بیان کر سکے. اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے, اور خصوصی طور پر جب پہلا بچہ ماں یا بہن کو ہوتا ہے اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے وہ مائیں جانتی ہیں. وہ درد اٹھا کر کے تمہیں پیدا کرتی ہے اور پھر اپنا خون جگر تمہیں پلاتی ہے, اور جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو اپنی بڑی امی کی وجہ سے کہتے ہو یہ بڑھیا بہت بک بک کر رہی ہے, یہ بڈھا بہت بک بک کر رہا ہے. یہی ماں ہے کہ گرمی کے ایام میں اگر پنکھا بند ہو گیا, بجلی کٹ گئی تو اپنے آنچل سے وہ ہوا دیتی ہے. اگر غریب مسکین ماں ہے, بستر سردی میں گیلا ہو جاتا ہے, اس گیلی جگہ پر نرم جگہ پر خود سونا گوارا کرتی ہے, لیکن تمہیں سلانا گوارا نہیں کرتی ہے. لیکن اس کا صلہ ہم کیا دیتے ہیں بھائیوں, ذرا غور کریں ہم اور آپ دیکھیں ان ماؤں کا صلہ ہمیں کیا ملتا ہے. وہ اپنا خون جگر پلاتی ہے, اسے تم گالی دے دو, اسے تم مار دے مارو, لیکن جلدی وہ تمہارے لیے بد دعا نہیں کرتی ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو سنیے, ماں باپ اور یہ ماں, یہ عورت کو جو مقام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی بھی سماج کوئی بھی سوسائٹی نہیں دے سکتی. اور کیا کہا رب العالمین نے, آج ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ان بچیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے ہیں. ان کے تعلق سے کیا کہا قرآن نے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اس دن زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کے پاداش میں قتل کیا گیا ہے. اب بتاؤ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائے ہوں گے, ان کا بھی کیا حال ہوا ہوگا, کیونکہ وہ بھی برائی میں شامل ہیں, وہ بھی گناہ میں شامل ہیں. میری ماں اور بہنوں, تمہاری ذمہ داری ہے, جب اسلام نے تمہیں اتنا مقام دیا تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرو. کیوں؟ شوہر کا بہت مقام ہے, بہت مرتبہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک صحابیہ سے کہا تھا, انظری این انت, کہ تم ذرا دیکھ لو تم ہو کہاں پر, ہوا جنت کے و نار کے, تمہارا شوہر یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا تو تمہارے لیے کیا ہے, جہنم ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اور اگر عورت شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اذا صلت المرأة خمسها, جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, وصامت شهرها, اور ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھے, واحسنت فرجها, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. شرمگاہ کی حفاظت بہت مشکل ترین امر ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہہ دیا, من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کیا ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے, میں اسے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. ان دونوں کی حفاظت بہت مشکل ترین امر ہے. اور کیا کہا, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن ہماری ماں اور بہنوں کے گھر کے اندر ایک بہت کمی پائی جاتی ہے. اسی کمی کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ آپ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں. روزانہ پیپسی پلاؤ گرمی میں, لیکن عید آئی, اگر کپڑے کے رنگ میں فرق ہو گیا تو جانتے ہو کیا کہتی ہیں, تورے گھر جب سے آئے تب سے جرگی مرگی کو سکھ دیکھے ہم. اور اسی چیز کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے بخاری کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی عورت کے ساتھ اذا احسنت الی احداہن الدہر, کہ جب تم کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرو, ثم رأت منک شیئا, لیکن ایک چیز اگر وہ اپنے مرضی کے خلاف اگر پا گئی تو کیا کہتی ہے,
ما رأيت منك خيرا قط، میں نے تم سے تو کوئی بھلائی ہی نہیں پائی، جب سے تیرے گھر آئی جل گئی مر گئی، تو میری ماں اور بہنوں اسلام نے تمہیں مقام دیا، مرتبہ دیا، عزت دیا، اور تمہاری پاک دامنی کو بیان کیا اور تمہارے مقام مرتبہ کو بیان کیا۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اسلام کو اپناؤ، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور مردوں کو جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کرو اور ان کو اسلام کی طرف لاؤ، آپ اسلام سے نہ پھر جاؤ۔ ایک بات کا میں اعلان کر بتا دوں، ابھی ایک مہینہ پہلے کسی قاسمی صاحب نے غالباً اردو اخبار اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس سے لکھا ہے کہ تقریباً ہماری 6% مسلم بچیاں وہ ابتداعات کا شکار ہو رہی ہیں، وہ اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف جا رہی ہیں۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہوں کہ اگر آپ نے کسی کافر سے عرب پتی سے شادی کر لیا تو کتنی دن کی زندگی، 60 سالہ 70 سالہ اور مان لیا 100 سالہ، پھر اس کے بعد کیا موت ہے۔ اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم، اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اسلام پر مر جاؤ، بغیر شادی کے مر جاؤ، شادی نہیں ہو پاتی ہے کفر اختیار نہ کرو، غربت ہے غربت کو اپنا لو، مسکینی ہے مسکینی کو جھیل جاؤ، اور